ورفيقنا وشفيقنا وأنيسنا ونسيمنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وصادقنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وصادقنا وباقرنا وكاظمنا وزيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا. اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ابو داؤد شریف کو پڑھا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی جلسہ یا ریلی ہوتی ہے یا کوئی مارچ ہوتا ہے یا پھر کوئی دھرنا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں اتنا دم خم کیوں ہوتا ہے. سبحان سبحان. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہم ناموس رسالت کے لیے نکلنے لگیں اور ہم 20 لاکھ لوگ ساتھ لے کر آئیں گے. کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا جی، کبھی دعویٰ استاد جی
کہ ساڑھے نال اتنے بندے ہوں گے، لیکن جب بھی نکلتا ہے کوئی مارچ ہے، ریلی ہے، دھرنا ہے، کوئی جلسہ ہے، تو اس میں اتنا دم خم کیوں ہے؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم خم چاہتے ہیں تو پھر نگاہ عنایت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نگاہ عنایت ہو تو پھر کان میں نہیں کہنا پڑتا جی آپ یہاں اسلامی ٹچ دے دیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ کبھی آج تک نہیں ہوا جی کسی نے بابا جی کے کان میں کہا ہو جی کوئی اسلامی گلا بھی کرو جی، وہ کرتے ہی اسلامی ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حضور کے ذکر سے بات شروع ہوتی ہے اور حضور کے ذکر پر ہی بات ختم ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ جو مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو روحانی پیشوا ہیں وہ مولانا روم ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مولانا روم تک آپ پہنچے ہیں حضرت داتا صاحب کے ذریعے، یعنی اصل فیض ادھر سے ہی ملا ہے حضرت داتا صاحب کے قدموں سے، اور حضور داتا صاحب امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں، اور سید محتاج تعارف ہوتا ہی نہیں ہے، داتا صاحب کے نام مبارک کے ساتھ لقب کوئی بھی نہیں ہے، سلام پھر بھی ہے، سید محتاج تعارف نہیں ہوتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل کے عظیم روحانی فرد یہاں پر جلوہ فرمائے ہیں، اور پہلے بھی کرم نوازی فرماتے ہیں، آج بھی کرم نوازی فرمائی۔ حضور قبلہ فخر السادات پیر سید شاکر علی شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، سادات جو ہیں یہ محتاج تعارف بھی نہیں ہوتے اور محتاج تعریف بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے داتا صاحب کی تعریف علامہ اقبال نے بڑی کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر داتا صاحب کی کوئی تعریف نہ کرے تو تعریف نہیں ہوگی، کیونکہ داتا صاحب محتاج تعریف نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو روحانی پیشوا ہیں وہ ہیں حضرت مولائے روم رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور حضرت مولائے روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیر رومی آ امام راستاں، پیر رومی آ امام راستاں، آشنائے ہر مقام راستاں۔ علامہ فرماتے ہیں جتنے راستے رسول اللہ تک جا سکتے ہیں، جتنے راستے، مولانا روم ہر راستے سے واقف ہے۔ توجہ، جتنے راستے در رسول تک جانے والے ہیں مولانا روم ہر راستے سے واقف ہے۔ یعنی نشتر آپ لوگوں کو آنا پڑتا ہے، ایک دو راستے ہیں جو معروف ہیں، یہ بند ہو جائیں تو پھر آپ تیسرا راستہ استعمال کریں گے، پھر چوتھا، تو اگر راستے نہیں ہوں گے تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو مولانا روم وہ شخصیت ہیں جی دنیا میں کہ جتنے راستے حضور تک جانے والے ہیں ہر راستے سے مولانا روم باخبر ہیں، اور یہ علامہ اقبال کے پیر ہیں جی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلیات، یہ تو حدیث پاک کی کتاب ہے، اس سے میں نے ایک حدیث شریف کا انتخاب کیا، آپ کو عرض کرتا ہوں تمہیداً یہ بات آپ کو سب عرض کر رہا ہوں کہ مولانا روم سے علامہ اقبال باتیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور وہ مکالمے پیر رومی اور مرید ہندی کے نام سے کلیات میں موجود ہیں۔ اقبال خود کو کہتا ہے مرید ہندی ہوں، اور اپنے مرشد پاک کو کہتا ہے کہ یہ پیر رومی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک سوال پوچھا اپنے مرشد پاک سے، مرشد سے سوال پوچھ رہا ہے جی مرید ہندی، وہ سوال اور ایک حدیث پاک۔ علامہ پوچھتے ہیں کہ مرشد پاک یہ سوال دسو کہ کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی؟ کاروبار خسروی
یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی، کہ مرشد جی یہ دسو کہ حضور دے دین دا مقصد کی ہے۔ دو باتیں کی اس شاگرد نے، استاد جی یہ مقصد ہے کہ بادشاہت کیتی جائے، کیا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کے سروں پر حکمرانی کی جائے، یا یہ مقصد ہے کہ تسبیح اور مصلی لے کر جنگل میں جا کر یا مسجد کے نکرے لا کر کہیں جی ہاں مولانا تو تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو مقصد پوچھے، علامہ اقبال نے پوچھے اور اپنے مرشد پاک مولانا روم سے پوچھے کہ یہ بتائیں کہ کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی، حضور کے دین کا مقصد کیا ہے، حضور کے نظام کا مقصد کیا ہے، حضور کے اسلام کا مقصد کیا ہے؟ جواب دیا جی مولانا روم نے، رائے بھی یہ ہے کہ تسبیح پکڑیں جی، اور ہاں حضرت کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہر وقت تسبیح رولتے رہتے ہیں۔ تو اور خسروی یہ ہے کہ بندہ کہے نہیں مینو جے تسی پاکستان دی حکومت نہ دیتی تے پاکستان غلام بن جائے گا، یہ خسروی ہے جی۔ پاکستان کا اگر اقتدار میرے پاس نہ آیا تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، یہ سری لنکا کی طرح ہو جائے گا۔ پاکستان ایک نور ہے، اور یہ واصف علی واصف فقیر کے جملے ہیں، پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے۔ تسی کل جانا ہے تو آج دفعہ ہو جاؤ، پاکستان میں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوئے، کیونکہ یہ میرے حضور کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ پاکستان داتا صاحب کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام ہے۔ پاکستان حضور غوث پاک کی ایک توجہ کا نام ہے۔ پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی کوشش کا نام ہے۔ یہ عمران خان کا، نواز شریف کا، زرداری کا محتاج نہیں ہے۔ پاکستان صرف اور صرف بچا ہوا ہے تو وہ رسول اللہ کے کلمے کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پورے ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تسی باقی امرتسر تو آئے ہو، واپس پہ چھڑیے، پھر پڑھنا اپنے دادا جان پردادا جان نو پوچھنا کہ حضور کیویں پہنچے ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی عزتیں گئی ہیں، تو پھر پاکستان میں آج ہم بیٹھ کر خوشی سے حضور کا نعرہ لگا رہے ہیں، پتہ چلے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پورا ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پورا ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پوچھا کہ کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی، مرشد پاک کہتے دسو کہ حضور دے دین دا مقصد کی ہے۔ لو جی مولانا روم بولے جی، مولانا روم فرماتے مصلحت در دین ما جنگ و شکو، مصلحت در دین ما جنگ و شکو، مصلحت در دین عیسیٰ غارو کو۔ مولانا روم فرمان لگے علامہ گل توجہ نال سنی، فرمایا ہمارے دین کا ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تلوار اٹھائی جائے اور پوری عزت پر پہرا دیا جائے، بس۔ مولوی کوئی گل کردا تے تسی کہہ سکتے سو مولوی صاحب نے گل کیتی ہے، علامہ اقبال نے کیتی نے جی، سبحان اللہ۔ اور یہ مولانا الدین نے پوچھا جی ساڈے نال کیوں کھڑے ہو؟ اقبال کہنے لگا صرف ایک ہی بات ہے کہ جب قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہو تو ہمارا سلام کہہ دیجیے، بس۔ اور پھر آگے سے غازی صاحب مسکرا کر بولے قبر میں ابھی جو ہے وہ سلہ نہیں سن رکھیا، صرف پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا سی، تے غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہونٹ حرکت وچ آ گئے، تے آپ نے علامہ اقبال نے فرمایا قبر وچوں باہر نکلو نہ، ویکھتے نہیں ہو کہ رسول پاک تشریف لے کے آ رہے ہیں۔
انقلاب کی باتیں کرے تو علامہ اقبال کرے نا جی، پھر جچتی بھی ہیں، پھر سجدی بھی ہیں. جد آگا پیچھا ہی کوئی نہ ہوئے او کہے میں انقلاب لے کے آنا ہے تو اس کو یہ بیانیے چھوڑ دینے چاہیے. اب پاکستان کی قوم جاگ چکی ہوئی ہے، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے. فرمایا مصلحت در دین ما جنگ و شکو، مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں مصلحت یہ تھی کہ لوگ رہبانیت کو اختیار کر لیتے تھے اور جنگلوں میں چلے جاتے تھے. فرمایا یہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. صرف حضور نے پوچھا کہ بدر جانا چاہیے یا نہیں، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں گھر میں بیٹھ کر تلاوت کروں گا، کسی نے یہ نہیں کہا جناب میں نے تو نوافل ادا کرنے، کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو جنگل میں جا کر وظیفے کروں گا، میں تو مراقبے اور مجاہدے اور مشاہدے اور زہد اور عبادت کروں گا. پوچھا صرف اتنا پوچھا کہ 250 کلومیٹر جانا چاہیے یا نہیں. تے صحابہ نے عرض کیتا حضور بدر کے سامنے میں تسی ایک باری آرڈر لاؤ اسی اپنے گھوڑے نو سمندر کے اندر بٹھا کے رکھ تسی حضور آرڈر دیو اسی کیسرو کسرا نو کھڑکا کے رکھ چھڈا. مصلحت در دین و ما جنگ و شکو. علامہ فرماتے ہیں میں نے استاذہ نے جواب دیتا، مرشد پاک نے، مولانا روم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں جو مصلحت وہ یہی ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور رسول اللہ کی عزت پر بات کرو. بس جس کو حضور کی عزت کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا اس کے لیے حضرت فاروق اعظم کا قانون موجود ہے، فاروق اعظم کا لا موجود ہے. اور فاروق اعظم نے یہی فرمایا. دو بندے آپ کے سامنے آئے، ایک یہودی سی تے ایک منافق سی، انہوں نے آپس میں مسئلے حل نہیں سن ہو رہے. آپ نے فرمایا کی تہاڈا مسئلہ ہے؟ تو یہودی کہنے لگا جی ہمارا ایک مسئلہ ہے اور رسول اللہ نے فیصلہ میرے حق ہی دے چھڈیا ہے. اے نمازاں پڑھدا ہے پیچھے تے اے کہندا ہے کہ آؤ حضرت عمر کو فیصلہ کروا کے آئیے. نمازاں تواڈے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے تے کہندا ہے کہ فیصلہ حضرت عمر کو کروائیے. تے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا حضور نے فیصلہ کدے حق وچ کیتا؟ انہوں نے کہا جی یہودی نے کیا میرے حق وچ کیتا. چونکہ وہ ذہن وچ یہ گل سی جڑا مسلمان بظاہر سی تھا تو منافق، وہ کہنے لگا کہ فاروق اعظم چونکہ یہودیوں دے بڑے مخالف ہیں تے فیصلہ میرے حق وچ دے چھڈن گے. فاروق اعظم نے فرمایا تھی بیٹھو ذرا دونوں. آپ اندر تشریف لے کے گئے، فرمایا تسی بیٹھو ایتھے. انہوں نے سوچا ساڈے واسطے کوئی تخم لنگا لے کے آ رہے ہون گے، گرمیاں چاہیں تو ساڈے واسطے کوئی ٹھنڈا شربت لے کے آ رہے ہوں گے، شکر کولا لے کے آن گے. ہاں آئیں دور دراز سے تو پہلے ان کی تواضع کریں، پانی پلائیے. آپ اندر گئے اور تلوار نکالی اور آ کے صرف انہوں ویکھیا. فرمایا اینو فیصلہ نہیں منظور حضور دا، ایک اے میرے کو لے کے آ کہ ہاں جی اے لے کے آیا. آپ نے تلوار دے نال دی دھون لا کے ایک تاریخی جملہ فرمایا. فرمایا ہا قضا عقدی من لم یرضا بقضاء اللہ و رسولہ. فرمایا جڑا رسول اللہ کا فیصلہ نہ منے عمر کی تلوار کا فیصلہ ایسے ہی کیا کرتی ہے. توجہ مدینہ شریف کے اندر شور پہ گیا کہ مسلمان قتل ہو گیا جی. فاروق اعظم نے مسلمان نو قتل کر چھڈیا، نمازاں پڑھن والے نو قتل کر چھڈیا، حضور دے ہتھاں دا بوسا لین والے نو قتل کر چھڈیا، حضور کے ہاتھ چومنے والوں کا قتل کر دیا. بات چلتی چلتی حضور تک پہنچ گئی کہ یا رسول اللہ آج فاروق اعظم نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا اور مسلمان کو قتل کر دیا، نمازی کو قتل کر دیا، بغیر پوچھے قتل کر دیا، بغیر بات سنے قتل کر دیا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک کوئی گل فرمائی. فرمایا میری نگاہ نبوت کہہ رہی ہے کہ عمر مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. زولا کے اصل بات یہ ہے کہ یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور اپنے مجمع اصحاب میں جلوہ فرما تھے. حضور نے فرمایا قریب وہ وقت آن والا ہے کہ
فرمایا ساریاں قوماں اہل اسلام دے خلاف جمع ہو جان گیاں اور ان جمع ہو جان گیاں جی میں روٹی کھان والے دسترخوان تے جمع ہو جانا۔ آج یہودی ہمارے خلاف، عیسائی ہمارے خلاف، مرزائی پاکستان کے خلاف، قادیانی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، سارے کٹھے ہو گئے نا آپس میں۔ کٹھے ہوئے کہ نہیں ہوئے جناب؟ پاکستان دے بھی خلاف ہیں، اسلام دے بھی خلاف۔ نبی پاک علیہ السلام نے غیبی خبر دی، یہ غیبی خبر ہے۔ سنن ابو سیاستہ دی کتاب نے جناب، سیاستہ، اور حدیث نمبر نے 4297، حضرت صوبان راوی ہیں، فرمایا ساریاں قوماں مل کے میری امت دے خلاف ان جمع ہو جان گیاں جی میں روٹی کھانا لے آمنے سامنے بیٹھ جانا ہے، درمیانی دسترخوان ہے، ادھر بھی 50 بیٹھا ہے، ادھر بھی 50 بیٹھا ہے، ادھر بھی 2 بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں۔ فرمایا ان جمع ہو جان گے سارے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ ہماری تعداد تھوڑی ہوگی اس لیے وہ ہمارے اوپر یلغار کر دیں گے، حملہ کر لیں گے، دعویٰ بول دیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم کثرت میں ہو۔ کتنے مسلمان ہیں جی آج دنیا میں؟ تقریباً کسی کو پتا ہو جی؟ 1.5 ارب، 1.5 ارب ہے جی، 1.5 ارب مسلمان ہے۔ اور اسلامی ممالک کتنے؟ 57 اسلامی ممالک ہیں۔ اور پاکستان کے پاس کون سی نعمت ہے؟ ایٹم کی۔ بم ساڈے کول ہے جناب، اے اللہ دی نعمت ہے وڈی، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر 4 موسم ہمارے پاس ہیں، سمندر ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، اور سبزہ ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، صحرا ہمارے پاس، دنیا کی بہترین افواج ہمارے پاس ہے۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ فضائی کمی ہوگی، نہ آبی کمی ہوگی، نہ تمہارے پاس معدنیات کی کمی ہوگی، تم کثرت میں ہوگے۔ ہتف بھی تمہارے پاس، ٹینک بھی تمہارے پاس، درار بھی تمہارے پاس، غوری بھی تمہارے پاس، شہاب الدین بھی تمہارے پاس، سب کچھ تمہارے پاس ہوگا، خالد بھی تمہارے پاس۔ تو لیکن 2 چیزیں وہ حضور نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، فرمایا نمبر 1، اللہ تعالیٰ دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ تم میجورٹی میں ہوگے، سب کچھ تمہارے ہون، صرف انج کرتا نا بندہ، صرف ویسے چیک کرتا ہے 6-7 مہینے کے بعد پسٹل کو کہتا ہے میں ذرا صاف کر لا، صرف وقت کا حاکم کہہ دے جناب ایٹم نو صاف کرو جی، صرف اتنا کہہ دے ایٹم نو صاف کرو، تے ساری دنیا جڑا سپر پاور ہے نا جی امریکہ، یہ جڑی وڈی 2 ہی وہاں پر 2 پارٹیز ہیں جی جو الیکشن لڑتی ہیں جی، اور آپ حیران ہوں گے، لوگ کہتے ہیں مولوی نو سیاست دا پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ تانوں کچھ نہیں ہے، سان تو پھر کچھ پتہ ہے۔ امریکہ کی 2 پارٹی ہیں جناب، ایک ڈیموکریٹک جس کو بولتے ہیں اور ایک ریپبلکنز، ان دی انگریزی آندی ہلکی پھلکی۔ ایک کا جو ڈیموکریٹڈ ہے اس کا انتخابی نشان گدھا ہے، اس کا انتخابی نشان گدھا ہے، اور دوسرے کا ہاتھی ہے۔ تو صرف وقت کا حاکم یہ کہہ دے چونکہ فرانس نے عالمی سطح پر گستاخی کی ہے لہذا ہم اپنے ایٹم کو تیز کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، 5 منٹوں تو پہلے عالم کفر تھوڑے قدم چڑھے گی، 5 منٹوں تو پہلے۔ جن کا انتخابی نشان گدھا ہے ان سے شیر والے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے شیر دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، ان کے سامنے تیروں والے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے بلوں والے ڈرتے ہیں۔ اصل بات رسول پاک نے فرمایا کہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا، اور جب رعب نکل جائے گا، ایٹم ہمارے پاس ہے، میجورٹی ہمارے پاس ہے،
اور یاسین ملک کو ہمارے سامنے جس سزائے موت عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے جی، پٹیاں باندھ کے اکھاں دے آگے کپڑا باندھ کے احتجاج ہو رہا ہے۔ احتجاج سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے جب بھی حل ہوئے جنگ سے حل ہوئے۔ پھر سنو، پھر نعرہ لانا، میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، احتجاج سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ جب بھی حل ہوا ہے جنگ سے حل ہوا ہے۔ ورنہ توجہ، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، ابن خطل کعبے میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو چلے ہم بھی پلے کارڈ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں جی احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج سے مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوا، مسئلہ جب بھی حل ہوا ہے جنگ سے حل ہوا۔ دوسری گل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فرمایا اللہ تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا، وہ بیماری یہ ہوگی کہ تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ وہن، واو ہے نون۔ فقال قائل، پھر ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ شقیقات درد شقیقات سنیا ہے، ارک النساء تے سنیا ہے، پیٹ درد دی بیماری تے سنی ہے، دل درد دی بیماری تے سنی ہے، وہن کیڑی بیماری ہوندی ہے؟ وہن، واو ہے نون، کیڑی بیماری ہے؟ سنو جی مسلمانوں، بابا جی ہمیں اس راستے پر چلا کر گئے اور اس بیماری سے بچا کر گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہن کا مطلب یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا تسی دنیا نال پیار کرو گے تے موت نال نفرت کرو گے۔ بس جب یہ بیماری پیدا ہو جائے گی تو پھر آج امت کا زوال اس لیے ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو زوال ہو گیا، نہ وبائیں آ گئی تو زوال ہو گیا، وبائیں آئیں تو کرونا آیا تو خزانے میں پیسے کم ہو گئے، نہیں، سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ لو جناب، دو چیزیں حضور نے فرمائی ہیں، فرمایا دنیا نال میری امت محبت کرے گی تے موت نال نفرت کرے گی۔ موت نال نفرت بندہ کیوں کردا ہے؟ حالانکہ یقین تے ہے کہ مرنا ہے، نفرت تاں کردا ہے کہ اتھے آسائشاں بڑیاں، سہولتاں بڑیاں، بیوی کھڑی ہو جاندی رستے چ، ماں کھڑی ہو جاندی ہے، پیو کھڑا ہو جاندا ہے، اولاد کھڑی ہو جاندی، بندہ حضور دی عزت واسطے نہیں نکل سکتا۔ کدی مسجد کھلو جاندی ہے، کدی کمیٹی کھلو جاندی ہے، کبھی رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی سیاسی وابستگیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، کبھی محلے داری کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی اور کبھی کہتے ہیں جی وہ وڈیرا پان نے جی سرداری نظام ہے، ادھر چلا جاؤں گا تو فلاں کیا کہے گا، ادھر جاؤں گا۔ یہ ہے موت سے نفرت کہ بندہ موت کو لو ڈر کے تے اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو 1,24,000 صحابہ کی تربیت کی، اس میں سب سے جو غالب پہلو تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کے دلوں سے حضور نے موت کا خوف نکال دیا۔ اور بابا جی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے یہ کمال عطا فرمایا، جڑا بندہ سامنے بیٹھ کے بابا جی دی تقریر سن لیتا سی اور مرن واسطے تیار ہو جاتا سی۔ انہوں نے مرنا ہے، اے جڑے کل پنڈی گئے انہوں نے مرنا ہے، ایک شیل نہیں وجہ تے سارے انہوں دا انقلاب یو ٹرن لے کے تے واپس لاہور پہنچ گیا۔ اور مقابلہ ان کا کرتے ہیں جو رحمت للعالمین مسجد سے ایم اے او کالج پہنچے، بدترین ظلم ہوا کربلا کے بعد، شاید تاریخ نے ایسا ظلم نہ دیکھا ہو۔ بغداد میں بڑے بڑے ظلم ہوئے لیکن ایسا ظلم نہیں دیکھا ہوگا جو ایم اے او کالج پر ہوا، پھر جو رانا ٹاؤن پر ہوا، پھر جو سادوکی میں ہوا۔ اس کے باوجود یہاں دم دبا کر بھاگنے والے اور وہاں سب میں موت آ رہی ہے، اور منڈے کمیزہ لا کے اپنی اپنی آواز کے اندر کہہ رہے ہیں اور ستم کا راہ ہنر آزمائے، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے۔
خالی یا رسول اللہ ذہن وچ رکھنا، اے علامہ اقبال دا بھی نعرہ ہے، نعرہ رسالت، زور نہ لایا کرو نعرہ رسالت، یہی کم آنا نے، نعرہ رسالت، ایسے بولا کرو، یہ تو نہیں کہ 5 منٹ صحیح بولو تے 5 منٹ پھر مسلط دا شکار ہو جاؤ، جدو بھی بولو اے سمجھ کے بولو ہو رہے آخری آواز ہوئے پھر نکلے یا نہ نکلے۔ اور خالی مولویوں کا نعرہ نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے کسی کو کہ کہنا چاہیے یا نہیں، یہ تو علامہ اقبال کا نعرہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں با خدا در پردہ گویم و با تو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا و تو پیدائے من، یا رسول اللہ جدوں میں رب نال گلاں کردا تے میں پردے وچ کردا، جدوں میں تواڈے نال کردا تے آمنے سامنے بیٹھ کے گلاں کردا۔ یہ تو اقبال کا گزشتہ کل وہ مرزا کا یوم وصال دوزخ ہے جی، 26 مئی نو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا سی مئی دے دنوں دے اندر، فرمایا 12 دنوں دا ٹائم میں دے رہا نے، 12 دنوں دے اندر انشاءاللہ مرزے نے مرنا ہے۔ قائد ہو تو ایسا ہو، لیڈر ہو تو ایسا ہو، یہاں کہنا پڑتا ہے جناب اسلامی ٹچ دے دیں اور دین کی مثالیں دے دیں، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو کہنا نہیں پڑتا تھا، جڑا چہرہ دیکھتا سی آپ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا سی۔ آپ نے فرمایا 12 تو 14 دن دا ٹائم نے، فرمایا 7.5 ہوں گی یہی نشانی ہوئے گی کہ مرزے نے مرنا ہے، اور خالی یہ گل نہیں کی کہ مرنا ہے، فرمایا انہیں لیٹرین دے اندر مرنا ہے۔ لوکی ساریاں لوکی روٹی بھول گئے سن، کڑی ویکھ رہے سن، وہ کہندے سن نہیں 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 ایک کڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی کیونکہ زبان سید کی چلی ہے۔ اگر وہ ساڑھے ریلوے سٹیشن دے کول مرے نے جناب ٹٹی دے اندر، اگر وہ مرزا ہوتا خدا کا پیغمبر تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا وہ کنجر۔ اگر مرزا ہوتا خدا کا پیغمبر تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا وہ کنجر۔ زندہ باد کا نعرہ اتنے جوش کے نال تے اتنے مست ہو کے لانا چاہیے، کیوں علی پور سیداں دی سرزمین دے اندر اپنے مزار پورنوار کے اندر بیٹھ کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب براہ راست حضور دی بارگاہ سے گل عرض کرن، یا رسول اللہ جیڑی شجاعت تسی امیر حمزہ کو دتی ہے مصر والے کو بھی عطا فرما دو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساڈے اے جڑے نکے نکے بال ہیں انہاں دے سامنے نور الحق قادری نہیں کھلو سکتا، انہاں دے سامنے کو کھلو سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہے جتنی طاقت حضور کے نام میں ہے اتنی تو کسی بم میں نہیں ہے۔ ہاں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نکے نکے بچوں نو سمجھ آ گئی، وڈے وڈیاں نو خالی ریاست مدینہ دا نعرہ لان نال گل نہیں سمجھ آندی، گل ادو سمجھ آندی ہے جدوں دل دے اندر رسول پاک دا پیار موجود ہو۔ موت کا خوف حضور نے نکال دیا جی، مرن تو کی ڈرنا ہے، تے آنا ہی آنا ہے۔ اور کیسے نکالا جی؟ او ہو لے آؤ جی یہ کتاب دوسری، لو جی امام ابن اسیر الجزری نے اسود الغابہ دے اندر واقعہ لکھیا، احد شریف دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے چاروں طرفوں حملہ ہو گیا جی، کافروں نے مل کے انہوں نے کہا ایک کوئی واری مل کے پورا ٹل لا کے حملہ کرو، اور نبی پاک علیہ السلام تنے تنہا ہیں جی،
اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنو جی، آپ نے فرمایا من یبیع لنا نفسہ، کون ہے جو اپنی جان آج ہماری جان پر قربان کر دے؟ کون ہے؟ تھوڑی چھوٹی گل ہے جی، موت واسطے دعوت دیتی جا رہی، کون ہے جو اپنی جان آج ہماری جان پر قربان کر دے، اپنی جان ہمارے نام پر لگا دے، اپنی جان ہمارے نام پہ فدا کر دے؟ کہ حضرت زیاد بن سکن کھڑے ہوئے اور عرض کیتا حضور نحنو، اسی اپنا بھی فرمایا تے نال 6 اور بھی سن انصاری صحابی، فرمایا حضور اسی 7 ہاں، اسی کتنے ہیں؟ اسی 7 ہاں، اسی حاضر ہاں، نحنو یا رسول اللہ، اسی حاضر ہاں، اسی اپنی جان پیش کریں گے۔ یہ کہہ کہ آپ چاروں طرف سے کافروں نے آپ کو گھیر لیا، 6 شہید ہو گئے، حضرت زیاد بن سکن اکیلے رہ گئے، اور سارے کافروں نے حضور کو چھوڑ کر حضرت زیاد پر حملہ کیا، اور آپ زخموں سے چور چور ہو گئے، نڈال ہو گئے، ہاتھ بازو پاؤں سب کچھ شل ہو گیا، دماغ پھٹ گیا جی، اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے اور موت آپ کے سرانے پر یہاں پر کھڑی ہے جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضور پتھر مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروانہ جو ہے فدا ہو گیا ہے، اور بالکل آخری تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق سلطان است و برہان مبین، علامہ فرماتے ہیں عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگین، فرمایا عشق دلیلہ منگنا نہیں، عشق دلیلہ دیندہ ہے۔ ہاں، عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگین، فرمایا دونوں عالم پر اگر حکومت چل رہی ہے تو عشق ہی چل رہی ہے۔ سنو جی، ہاتھ پاؤں شیل ہو چکے ہیں جی، راشت آ رہی ہے، جسم تے کپ کپی آ رہی ہے، تے حضرت زید رضی اللہ، حضرت زیاد بن سکن نا جی، جتنی ہمت ہے اپنے آپ کو سیٹ کے نا تے سرکار دے نیڑے کر رہے ہیں۔ اتنے جڑے جملے لکھے تے پڑھ کے بندہ انجی نچ پیندا ہے جناب، نچ پیندا ہے بندہ، کلیاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوئے نا تو کوئی سمجھ ہوئے، کوئی جاگ لگی ہوئے، دل دے اندر دنیا دے حکمرانہ دی محبت نہ ہوئے، دل صرف رسول، 2 دل نہیں ہو سکتے جی، ایک دل اسی دیتا ہے نون لیگ نو، ایک دل دیتا ہے پی ٹی آئی نو، ایک دیتا ہے پیپلز پارٹی نو، ایک دیتا ہے رسول اللہ نو، نا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرماندا ہے اسی کسی انسان کو 2 دل نہیں دیتے کہ ایک فلاں کو دے دیا اور ایک فلاں کو، نہ، بس دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایسے ایسے کر کے نا ہیں جی، آپ کے بازو میں ہمت نہیں ہے، بس اپنے آپ میں جتنا ہو سکتا ہے، تو حضور نے یہ منظر دیکھ کر کیا کیا؟ سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں مبارک خود آگے کر دیے، حضرت زیاد کی طرف بڑھا دیے، اپنے دونوں پاؤں حضرت زیاد کی طرف بڑھا دیے، اور پوچھا اے زیاد کوئی آخری حسرت ہے، کوئی آخری کوئی تمنا، کوئی آرزو ہے کوئی؟ اور جو جملے لکھے جی، فوسد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قدماہ، حضور نے اپنے قدموں کو حضرت زیاد کے لیے تکیہ بنا دیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ حضور نے اپنے قدموں کو حضرت زیاد کے لیے تکیہ بنا دیا، تو حضرت زیاد کا جو چہرہ ہے وہ حضور کے قدموں پر رکھا ہوا، اور حضور پوچھ کیا رہے ہیں؟ اے زیاد بن سکن کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی حسرت جو پوری نہ ہوئی ہو، کوئی خواہش؟ عرض کیا جی ہے۔ کی خواہش ہوگی؟ یا رسول اللہ مینوں موت نہ آوے، مینوں بچا لو، میں اجی جوان ہونا ہے، میں بچوں نو ویکھنا ہے، میں بچوں دے ویاہ، صحابہ دے بچے نہیں سن، میں ویاہ کرنے بچوں دے، میں بچوں دی خوشیاں ویکھنیاں۔ حضرت زیاد نے گل کیتی جناب، کمال کر چھڈیا، اور کیوں نہ کمال کر دے، سبب جے رسول اللہ کو پڑھیا سی،
عرض کی حضور منم و ہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن، منم و ہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن، بروخ تو دیدہ باشم و تو درون دیدہ باشی. حضور ہی کوئی تمنا ہے کہ جدو میری روح نکل رہی ہوئے تسی محنت کرے ہو میں جناب روتا کرے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. او گیٹ دے باہر جڑے لوگ صحیح طرح ویکھ بھی نہیں سکتے، آواز انہوں تک گئی ہے، انہوں سمجھ آ گئی ہے. کیوں سمجھ آئیے؟ کیونکہ انج نہیں کرتے کہ ادھے رات ایک دے مارچ جاون، اگلے دن دوسرے دے مارچ جاون، تیسرے دن فلانے دے نال سیلفیاں کھچوا کے کمن. نہیں نہیں، ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ تیری گلی سے جائے. شکر کرو تسی انہاں لوکاں دے نال کھڑے ہو جنہاں نے حضور دی ختم نبوت تے پہرا دتا، جنہاں نے حضور دی عزت تے پہرا دتا. علامہ اقبال نے بغاوت کر چھڈی اور اس حکومت دے نال جدے کولو دنیا ڈرتی سی، فرمایا ہم اس حکومت کو اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اور حضور کی محبت کو ہم اپنے گلے کے ساتھ رکھتے ہیں. آج کی حضور ایک کی تمنا ہے، منم بہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن، بوقت جان سپردن، بوقت جان سپردن، بروخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. حضور میری یہی آرزو ہے کہ میری روح نکل رہی ہو. ایتھے ظہوری قصوری صاحب فرمانن زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے، موت آوے سار ہوئے دلدار دے بوئے تے. یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر پر موت آ جائے تو بھی میرا آ جائے، لیکن جس کو سرکار کے قدموں میں موت آئے. اور جڑے جملے لکھے آئے ہائے لکھیا ساڈے امام نے، ساڈے وڈے ہیں دے سن جناب، ساڈے امام نے لکھیا کہ حتی ماتا، آپ کی روح نکل رہی تھی اور آپ کا سر حضور کے قدموں پر تھا. ہاں ہم ایسے انقلاب کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم ایسی حقیقی تبدیلی کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں جی. اور وہ یہی ہے کہ بس دل میں دنیا کی محبت نہیں رکھنی. دنیا کی محبت، بچوں سے پیار کرنا سنت ہے، ہاں پیسے جننے کما سکتے ہو کماؤ، لیکن ایک گلے تک ہی ہونے چاہیے جی، یہ ایتھے اندر نہ ہو. جس دن یہ اندر آ گئے تو سمجھ لو یہ مثال ہے جی، جی میں کشتی کے اندر پانی آ جائے تو پھر سمجھ لو کشتی کا کی ہوئے، پھر ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے نا. جننے مرضی کمانے نے کماؤ، بینک چ رکھ لو، گلے چ رکھ لو، نہ شلوار دی جیب وچ رکھو تے نہ دل وچ رکھو، ضرورت ہی کوئی، تے پھر فضل ہی فضل ہو جائے گا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی محبت کاملہ عطا